پیدائشی نشان، تحریر نتھانیل ہاتھارن، امریکہ۔ گزشتہ صدی کے آخری ایام تھے جب سائنس کے معجزات نے انسان کے تخیل کو نئی پرواز دی تھی۔ بجلی اور اس جیسے دیگر ایجادات نے ناممکن کو ممکن بنانے کی راہیں کھول دی تھی۔ اس دور میں ایک مشہور سائنسداں ایلمر رہتا تھا جو فطرت کے رازوں پر دسترس رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کیمیاوی تجربات، بھٹیوں کے دھوئیں اور سائنسی مشاہدات کے گرد گھومتی تھی۔ مگر ایک روز اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگا۔ اس نے اپنے تجربے گاہ اپنے معاون امینداب کے حوالے کی، چہرے پر لگا بھٹی کا دھواں دھویا، انگلیوں سے کیمیائی دھبوں کو صاف کیا اور ایک حسین عورت جارجیانا کو شادی کے لیے قائل کرنے نکل پڑا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی کہ ایلمر، جو سائنس کا عاشق تھا، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس دور میں سائنس کی محبت انسانی دل کی محبت سے کسی طور کم نہ تھی۔ کچھ خیال رکھتے تھے کہ ذہین دماغ جو فطرت کے رازوں کو کھولتے ہیں، تخلیقی قوتوں کے ذریعے نئے جہاں بنا سکتے ہیں۔ ایلمر کا یقین اس بارے میں واضح نہ تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی سائنسی جستجو کو وقف کر دی تھی۔ جارجیانا سے شادی نے اس کے دل میں ایک نئی امید جگائی کہ شاید یہ دو محبتیں، سائنس اور جارجیانا، ایک دوسرے کو مضبوط کریں گی۔ مگر شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک صبح ایلمر نے جارجیانا کی طرف مضطرب نظروں سے دیکھا۔ جارجیانا، اس نے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے چہرے پہ یہ نشان مٹایا جا سکتا ہے؟ جارجیانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں ایلمر، لیکن اس کے شوہر کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بولی، لوگ اسے دلکش کہتے ہیں، میں بھی اسے اپنی خوبصورتی کا حصہ سمجھتی ہوں۔ نہیں میری جان، ایلمر نے کہا، یہ نشان کسی اور کے چہرے پر دلکش ہو سکتا تھا، لیکن تمہارے چہرے پر نہیں۔ تمہاری خوبصورتی کامل ہے، لیکن یہ نشان، یہ مجھے فطرت کی غیر کاملیت کا احساس دلاتا ہے، یہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ رنجیدہ؟ جارجیانا کی آواز میں کرب چھلک آیا۔ اس کے چہرے پر لمحاتی غصے کی سرخی دوڑ گئی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر یہ نشان تمہیں رنج دیتا ہے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس سے تم محبت کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جارجیانا کے بائیں گال پر ایک چھوٹا سا گہرے سرخ رنگ کا نشان تھا جو اس کی جلد میں گہرائی سے پیوست تھا۔ جب وہ شرماتی تو اس کی گالوں کی سرخی میں یہ نشان گم ہو جاتا، لیکن جب وہ پریشانی سے زرد پڑتی تو یہ نشان برف پر جمے خون کے دھبے کی طرح چمکتا۔ یہ نشان اس کے جذبات کے ساتھ بدلتا تھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکن کا آئینہ ہو۔ یہ ایک چھوٹے سے انسانی ہاتھ کی مانند تھا۔ جارجیانا کے پرانے عاشق کہتے تھے یہ کوئی پری کا ہاتھ ہے جو اس کی پیدائش پر اسے چھو گیا تھا۔ کچھ معززین اس کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے، لیکن کچھ خواتین اسے اس کی خوبصورتی کے لیے تباہ کن سمجھتی تھی۔ کچھ مردوں کا خیال تھا کہ اگر یہ نشان غائب ہو جائے بہتر ہوگا۔ شادی کے بعد ایلمر بھی اسی رائے کا ہو گیا۔ جارجیانا کی خوبصورتی اتنی کامل تھی کہ یہ نشان ایلمر کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ اسے اس کی اداسی، کمزوری، حتیٰ کہ موت کی علامت سمجھنے لگا۔ یہ نشان اس کے لیے ایک اذیت بن گیا۔ جب جارجیانا کی خوبصورتی اسے سکون دیتی، تب بھی اس کی نظریں اس نشان پر ٹھہرتی۔ صبح کی روشنی میں یا رات کو آتش دان کے سامنے وہ اس نشان کو گھورتا رہتا۔ جارجیانا اس کی نظروں کی تپش سے گھبرانے لگی۔ ایلمر کے چہرے کے تاثرات اس کے گالوں پر زردی چھڑ دیتے اور وہ نشان موتی کی طرح چمکتا رہتا۔ ایک دن جارجیانا نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، ایلمر، کیا تمہیں وہ خواب یاد ہے جو تم نے کل رات اس نشان کے بارے میں دیکھا؟ خواب؟ ایلمر حیرت سے بولا، کیا تھا وہ؟ جب دماغ افسردہ ہو تو نیند میں بھوت اس کے راز کھول دیتے ہیں، جارجیانا نے کہا۔ تب ایلمر کو اپنا خواب یاد آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ امینداب کے ساتھ مل کر جارجیانا کے نشان کو ہٹانے کا آپریشن کر رہا تھا، لیکن جتنا وہ نشتر کو گہرا اتارتا، نشان اتنا ہی جلد کی گہرائی میں دھستا جاتا، یہاں تک کہ نشتر اس کے دل تک پہنچ گیا۔ اس خواب نے ایلمر کو اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ جارجیانا بولی، میں نے اس نشان کے بارے میں بہت سوچا، میں نہیں جانتی اسے ہٹانے کی قیمت کیا ہوگی۔ شاید یہ میری شکل بگاڑ دے یا میری صحت چھین لے۔ میری جان، ایلمر نے کہا، میں نے بھی بہت سوچا، مجھے یقین ہے کہ میں اس نشان کو ہٹا سکتا ہوں، تو کوئی بھی خطرہ مول لے کر یہ کوشش کر ڈالو۔ جارجیانا نے کہا، ایسی زندگی جینے کے قابل نہیں جہاں یہ نشان مجھے تمہارے لیے ڈراؤنی بنا دے۔ تمہارا سائنسی علم عظیم ہے، میرے اور اپنے سکون کے لیے اسے مٹا دو۔ میری پیاری، ایلمر جذباتی لہجے میں بولا، میری طاقت پہ شک نہ کرو، میں تمہارے گال کو دوسرے گال کی طرح بے عیب بناؤں گا۔ اس نے نرمی سے اس کے دائیں گال کو چوما جہاں کوئی نشان نہ تھا۔ اگلے دن دونوں
ایلمر کی تجربے گاہ پہنچے جہاں اس نے اپنی عظیم ایجادات کی تھی۔ جارجیانا کے قدم دہلیز پر رکھتے ہی اس کا جسم لرز اٹھا۔ ایلمر نے اسے تسلی دینے کے لیے مسکرا کر دیکھا، لیکن اس کے گورے گال پر نشان کی غیر معمولی چمک دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اسے اپنے اندر خوف کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ جارجیانا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امینداب! ایلمر چلایا۔ امینداب دوڑتا ہوا آیا۔ کھڑکی کھولو، خوشبو جلاؤ، ایلمر نے حکم دیا۔ جی آقا، امینداب نے کہا۔ بے ہوش جارجیانا کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا، اگر یہ میری بیوی ہوتی میں اس نشان کو کبھی نہ ہٹاتا۔ جب جارجیانا ہوش میں آئی، اس نے خود کو خوشبو سے معطر ماحول میں پایا۔ اسے اپنی موت جیسی بے ہوشی یاد آئی۔ ایلمر نے اپنی تاریک دھوئیں سے بھری تجربے گاہ کو ایک خوبصورت رہائش گاہ میں بدل دیا تھا جو کسی دوشیزہ کے لیے موزوں تھی۔ جارجیانا کو لگا جیسے وہ بادلوں پر خیمہ سن ہے۔ ایلمر اسے محویت سے دیکھتا رہا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ اسے اپنی سائنس پر بھروسہ تھا کہ وہ جارجیانا کے گرد ایک جادوئی حلقہ کھینچ سکتا ہے جہاں کوئی برائی داخل نہ ہوگی۔ اب جارجیانا اس خوبصورت کمرے میں انتظار کرتی جبکہ ایلمر تجربے گاہ میں محنت کرتا۔ اس نے ایک کے بعد ایک طاقتور کیمیائی تجربات آزمائے، لیکن نشان بدستور قائم رہا۔ جارجیانا نے ایلمر کی یادداشتوں کو پڑھا اور جانا کہ اس کے کئی تجربات ناکام ہو چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ایلمر کو کام کرتے دیکھے گی۔ تجربہ گاہ میں داخل ہوتے ہی اسے گرم بھٹی نظر آئی جس کے اوپر دھواں چھایا تھا۔ مشینیں، ٹیوبیں، سلنڈر اور کنٹینر اسے حیرت میں ڈال رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ اس کی توجہ ایلمر نے کھینچی جو ایک سیال مادہ بناتے ہوئے زرد پڑ چکا تھا۔ جارجیانا نے محسوس کیا کہ وہ اس سے اپنی پریشانی اور خوف چھپاتا رہا ہے۔ میرے بارے میں نہ سوچو، اس نے کہا، جو تم بناؤ گے میں پی لوں گی، چاہے وہ زہر ہی ہو، کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ایلمر نے اسے تسلی دی، میں نے تمہارے جسم کو بدلنے کے لیے طاقتور کیمیکل دیے ہیں، بس ایک آخری تجربہ باقی ہے، اگر یہ ناکام ہوا ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ جارجیانا کو کمرے میں لے گیا جہاں اسے ایک بار پھر تنہا انتظار کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ ایلمر کے بلند خیالات کو پورا کر سکتی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا دماغ ہمیشہ کامل کی تلاش میں آگے بڑھتا رہے گا۔ گھنٹوں بعد ایلمر ایک بلوری جام لے کر لوٹا جس میں بے رنگ سیال تھا۔ یہ کامیاب ہوگا، اس نے کہا۔ اس نے ایک قطرہ مرجھائے پھول پر گرایا جو فوراً ہرا ہو گیا۔ مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، جارجیانا نے نرمی سے کہا، میں تمہارے ہاتھوں اپنی زندگی دے کر خوش ہوں۔ سیال پیتے ہی وہ سو گئی۔ ایلمر اس کے پاس بیٹھ کر مشاہدہ کرنے لگا، ہر سانس، پپوٹوں کی حرکت اور نشان کو نوٹ کرتا رہا۔ نشان ہر سانس کے ساتھ ابھرتا اور غائب ہوتا تھا، اس کی چمک ختم ہو رہی تھی۔ کامیابی! ایلمر چلایا۔ اس نے کھڑکی کھولی تاکہ دن کی روشنی میں جارجیانا کا چہرہ دیکھ سکے۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ جارجیانا نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں دیکھا جو ایلمر تھامے تھا۔ نشان اب بمشکل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ میرے پیارے ایلمر، اس نے کہا، تمہارے عزائم بہت بلند ہیں، اتنے خالص کہ تم نے قدرت کی بہترین عطا کو ٹھکرا دیا۔ میں مر رہی ہوں، یہ سچ تھا۔ وہ نشان اس کی زندگی سے جڑا تھا، ایک ایسی کڑی جو اس کی روح کو اس کے فانی جسم سے ملاتی تھی۔ جیسے ہی نشان غائب ہوا، جارجیانا کی سانسیں فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کی روح ایک لمحے کے لیے ایلمر کے پاس ٹھہری، پھر آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔